متشابہ جہاں فرشتوں کا ذکر تھا اتنا غور کر لیا کہ ایمان کے دائرے سے نکل گئے اور کہا کہ فرشتہ نامی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، اصل میں وہ ایک پاور کا نام ہے. جبکہ قرآن کی دوسری آیتوں میں اور احادیث مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں. اس سے زیادہ وضاحت کیا چاہیے؟ تو اس قسم کی جو آیتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ آیتیں متشابہات کہلاتی ہیں. یعنی کہ ما ورائے عقل حقائق، غور کیجیے اس لفظ کو، ما ورائے عقل حقائق جن آیتوں میں بیان ہوتے ہیں وہ آیت متشابہات ہوتا ہے. ما ورائے عقل یعنی جو عقل سے اوپر کی چیزیں ہوتی ہیں مگر حق ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان کی عقل بہت چھوٹی ہے، اس کی ایک لمیٹیشن ہے، اس کا ایک لیول ہے، اس کے اوپر کی کئی اوپر کی وہ باتیں ہیں اور حق ہے. اس کو حق کیسے سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آ سکتا، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ وہ ما ورائے عقل ہے، عقل کے پرے، عقل کے بہت دور کے حقائق ہیں، سچائیاں ہیں. ان کا بیان جن آیتوں میں ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے عقل میں نہیں بیٹھنے والا. اس لیے بارہا کئی سالوں سے علماء کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ تابعین اور علماء کرام دعات اس بات کو محنت کرتے آ رہے ہیں، بولتے آ رہے ہیں، پھر بھی امت مسلمہ کے بہت سارے افراد کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اسلام میں عقل کا دخل نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آتی ہے، کہتے نہیں عقل بہت بڑی چیز ہے. عقل پوچھتے بھی مذاق میں، عقل بڑی کہ بھینس بڑی، اور ہم لوگ وہ طنز بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر تم سے یہ سوال کیا جائے تم کہو گے کہ بھینس بڑی، وہ بظاہر نظر آتی ہے جبکہ ہمارے نگاہ میں عقل بڑی ہے. تو عقل کو اتنی ترجیح دیتے ہیں کہ اسلام میں بھی اس کا استعمال کر دیتے ہیں. جبکہ میں بارہا کہتا ہوں کہ اہل حق کی پہچان کیا ہے. اہل حق جو ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کی عقل علم کے تابع ہوتی ہے. جو علم ہوتا ہے اس کے تابع. علم ہے کیا؟ اب تم بولیں گے عقل کا نام ہی علم ہے. نہیں، عقل الگ چیز ہے، سمجھ الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے. علم کہتے ہیں قرآن کو اور احادیث مبارکہ کو، اللہ کی باتوں کو اور اس کے رسول کے فرمودات کو. یہ کیا؟ یہ علم ہے. اس کی تابع ان کی عقل ہوتی ہے. جب قرآن کی آیت آ گئی عقل بند، کیونکہ آیت کافی ہے. حدیث مبارکہ آ گئی عقل بند کیونکہ حدیث کافی ہے. یہ اہل حق کی پہچان. اہل باطل کی پہچان، گمراہ فرقے کی پہچان کیا ہے؟ ان کا علم عقل کے تابع ہوتا ہے. یعنی بہت پڑھ لیتے، اتنا پڑھتے اتنا علم آ جاتا ہے ان کے پاس کہ وہ علم ان کا عقل کے تابع ہوتا ہے. کوئی مسئلہ پوچھو، کوئی آیت بھلی نہیں معلوم ہے، حدیث نہیں معلوم ہے، ہاں میرے خیال سے ایسا ہی ہونا چاہیے. کیا ہے؟ ارے تمہارے خیال کی کیا ویلیو، کیا اہمیت ہے اسلام میں؟ میرے حساب سے ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسئلہ پوچھا جاتا، حالانکہ قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں ہے، اور اگر کیا کہتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی جواب دیتے. اللہ کے بندے، کتنے 100 سال کے بعد تو پیدا ہوا، اتنا سمجھ لیا اسلام کو کہ نبی سے پوچھا جاتا تو ایسا ہی جواب دیتے. یہ کیا؟ یہ عقل کا اتنا اوور استعمال ہو گیا ہے نا. اس لیے وہ کہتے بھی ہیں مینجمنٹ میں ایک چیز آتی ہے، مینجمنٹ جو لوگ پڑھتے ہیں نا، پرنسپلس آف مینجمنٹ وغیرہ، اس میں ایک اصول آتا ہے کہ لوگوں کا استعمال کیسے کریں، مین پاور کا. ایک ایسی بات ضمنی یاد آئی تو بتا رہا ہوں کہ عقل کا استعمال بھی کیسا کرنا چاہیے. مین پاور جو ہوتا ہے نا، ورکرز ہے نا، فورمین، ان کا استعمال کیسا کرنا چاہیے. یا مشین ہے، مشین کا استعمال کیسا کرنا چاہیے. ایک ہوتا ہے منیمم یوٹیلائزیشن اور ایک ہوتا ہے میکسیمم یوٹیلائزیشن. یعنی کسی مشین کا، کسی مین پاور کا، کسی آدمی کا کم سے کم استعمال کرو تو عائدی ہو جاتا ہے، آلسی ہو جاتا ہے. میکسیمم یوٹیلائز کرو تو تھک جاتا ہے، جتنا آؤٹ پٹ دینا چاہیے نہیں دیتا، چاہے مشین ہو چاہے انسان ہو. ان دونوں کے بیچ کی ایک چیز ہے، وہ ہے آپٹیمم یوٹیلائزیشن، جو نا منیمم ہے نا جو میکسیمم ہے. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو 3 گھنٹے کام کیا رہا جائے اور 1 گھنٹہ اس کو ریسٹ دیا جائے لنچ کے لیے، تاکہ پھر وہ اچھے سے فریش ہو کر پھر کام پر لگ جائے.
काम के दरमियान में कुछ ऐसे एक्टिविटीज रहे जिसका जहन उसका दिमाग जगह पर रहे, थके नहीं। ये क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के बहुत सारे तरीके। इसी तरह अकल को न मिनिमम इस्तेमाल किया जाए न मैक्सिमम ओवर यूटिलाइजेशन। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में नहीं किया जाए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम कब होगा? जब अकल इल्म के ताबे होगी। अकल इल्म के, कुरान और हदीस के ताबे होगी तो इंसान जो है गुमराह नहीं होगा। तो जो मावराए अकल हकाइक है उनका जिक्र इन आयतों में होता है, जिनके समझने से अकल इंसानी कासिर होती है, समझ नहीं सकते। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का जहन्नम का तज़किरा किया। कितने लोगों को समझ में आता है कि जन्नत और जहन्नम क्या है, कैसे है? जबकि अल्लाह तबारक व तआला का एक और एहसान है इंसानों पर, कुरान के पढ़ने वालों पर, इस्लाम के मानने वालों पर। क्या? कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के ताल्लुक से भी वही समझाया जो समझ में आ सकता। मिसाल के तौर पर अल्लाह कहता है कि जन्नत में सेब है, अंगूर है, कहता है ना? कहता है। इसका क्या मतलब है? जन्नत में सिर्फ सेब और अंगूर ही है? नहीं, इंसान ने सेब और अंगूर को देखा है, खाया है, उनका मजा चखा है, इसलिए उसका नाम लेने पर उसका एहसास हो सकता है, भले 1% क्यों ना हो, वो 1% क्यों ना हो। इसलिए अल्लाह ने कहा कि जन्नत में ये भी है ताकि उनको समझ सके। हालांकि जन्नत में ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसी चीजें जिसके ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जन्नत में वो चीजें हैं जिसके ताल्लुक, जिसको न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, और न ही अब तक किसी के दिल पर उसका ख्याल गुजरा। No one thought about that। किसी ने सोचा तक नहीं वो चीजें जन्नत में। फिर अल्लाह ने